اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں ہم روزانہ قرآن کریم کے حوالے سے بات کرواتے ہیں، اپنے عہد کے جید علماء سے بات کیا کرواتے ہیں بلکہ ان معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ روزانہ 1، 2 یا 3 آیات پر گفتگو ہوتی ہے اور جو قرآنی علم ہے وہ معزز علماء ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات۔ کیوں رکھے ہیں یہ 2 دن ہم نے اس کام کے لیے؟ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات کچھ سوالات جنم لیتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حل ہم تک پہنچے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ان مسائل کا حل قرآن و سیرت کی روشنی میں کیا ملتا ہے۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات ہم یہاں ویڈیو کوئسچنز پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر تیار کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں اور ان سوالات کو بھی ہم پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا مقبول، معروف اور ممتاز نام، کئی کتابوں کے مصنف، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار، پیام صبح میں الحمدللہ تشریف لاتے ہیں اور یہ مفتی صاحب کا پیام صبح کے ساتھ جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، یہ 12ویں برس میں داخل ہو گیا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ حشر آیات 22، 23 اور 24، یہ سورہ حشر کی آخری آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا،
وہی رحمان اور رحیم ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے بہترین نام ہیں، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے حافظ محمد اکرام اللہ صاحب مانسہرہ سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ حافظ قرآن کی کیا فضیلت ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ حافظ قرآن قیامت کے دن رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیاً ومسلماً علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، حافظ قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ارشاد فرمایا، یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها۔ قاری قرآن سے، حافظ قرآن سے جنت میں کہا جائے گا کہ تو قرأت کر اور جنت کے مدارج کو طے کرتا چلا جا، اور تیز رفتاری سے نہیں، ورتل ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر، جیسا کہ اللہ نے سورۃ المزمل میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر صحت مخارج اور صحت ادا کے ساتھ پڑھو۔ پھر فرمایا جائے گا ورتقِ، منزلوں کو طے کرتا چلا جا، کیونکہ تمہاری رفتوں کا مقام وہاں پر جا کر رکے گا جہاں پر کہ جتنی تم نے دنیا میں قرأت کی ہوگی اتنی قرأت کی منزل پوری پڑھ لو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے قرآن اتنا انسان کو سربلندی عطا فرماتا ہے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الذی یقرأ القرآن ویتعتع وہو علیہ شاق فلہ اجران، کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور بشری کمزوری سے اس کی زبان میں لکنت ہے، تتلاہٹ ہے، روانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر روانی سے پڑھنے والے کو ایک اجر عطا فرمائے گا تو اس کو اس مشقت کی وجہ سے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا اپنا مقام تو چھوڑیے، اس کے والد کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اس کو ایسا نورانی تاج پہنائے گا
کہ جس کی روشنی اس سے روشنی سے زیادہ ہوگی کہ سورج تمہارے آنگن میں اتر آئے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن واستظہرہ، ایک روایت میں وحفظہ، کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد رکھا، اور ایک روایت میں کہ وحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، فشفع لہ عشرۃ من اہلہ وجبت لہم النار، تو قیامت کے دن اسے یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے 10 اکابر خاندان، آبا و اجداد، امہات و جدات میں سے ایسے 10 افراد کی شفاعت مقبولہ کرے گا کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے عبداللہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اقرا علیہ، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک انزل، میں پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ تقاضا تو یہ ہے کہ یہ آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ پڑھیں اور میں سنوں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو۔ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، جب اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اے میرے امتیوں ذرا سوچو وہ منزل، وہ مقام تمہارے لیے کتنا باعث افتخار ہوگا کہ ہر امت کا نبی گواہ بن کر آئے گا کہ اس نے اپنے اپنے دور میں اللہ کے دین کی دعوت کا، ابلاغ کا فریضہ انجام دیا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سب کی گواہیوں کی توثیق ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں اگر حضور نے خود پڑھا ہی ہوتا اور پڑھنے والے کو نہ سنا ہوتا تو پڑھنا تو سنت مصطفیٰ ہوتا، لیکن پڑھنے والے کو سننا سنت مصطفیٰ نہ ہوتا۔ آپ نے پڑھوا کر سنا تاکہ پڑھنے والے کو سننا بھی سنت مصطفیٰ ہو جائے۔ حضرت ابی بن کعب جو مشہور قاری قرآن تھے، جن کے بارے میں فرمایا کہ اقرؤھا ابی، کہ قرأت میں سب سے بڑے ماہر ابی ہیں، ان کو حضور نے فرمایا کہ اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اے ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ وہ حیران ہوئے، اللہ امرنی امرکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی اللہ نے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ میرے بندے ابی کو قرآن سناؤ؟ حضور نے کہ ہاں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مقدر آج بلندی پر ہے تو انہوں نے پھر سوال ہے کہ اللہ سمانی، یا رسول اللہ بتائیے کہ کیا اللہ پاک نے میرا نام لے کر آپ کو فرمایا کہ اے میرے حبیب ابی کو جا کر قرآن سناؤ؟ حضور بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ سما کا، اے ابی اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا۔ پھر حضور نے ان کو سورۃ اخلاص سنائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قاری قرآن ہونا اور حافظ قرآن ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا
کہ زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ وَحَسِّنُوا القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، اللہ اکبر، کہ اپنی آوازوں سے قرآن میں زینت پیدا کرو، حسن پیدا کرو۔ جی حضرت طلق سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن میں زینت پیدا کرو، حسن پیدا کرو، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ لمبی سانس کھینچ کر پڑھے، اس انداز سے پڑھے، اس سے پڑھے۔ فرمایا الذی یقرأ وأریت یخشی اللہ، جب وہ پڑھے تو تمہیں لگے کہ اس کے دل میں خشیت الہی ہے، سبحان اللہ، اس کے دل میں خوف الہی ہے۔ سبحان اس لیے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ کامل مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں خشیت الہی سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمان کو تقویت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے۔ فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ وہ لوگ کہ جن کے دل میں خشیت الہی ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حافظ قرآن اور قاری قرآن کے بڑے مراتب بیان کیے، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور غزوہ احد میں جب مشکل کا عالم یہ تھا کہ ایک کفن میں کئی مردوں کو، شہداء کو لپیٹا جاتا، تو ان کی لحد میں میتوں کو رکھنے کے لیے حضور فرماتے ہیں ان میں کوئی حافظ ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ شہید حافظ ہے۔ فرماتے ہیں شہید کو پہلے رکھو اور دوسروں کو بعد میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں کچھ سوالات جو پیدا ہوتے ہیں ذہن میں، وہ یہ کہ حافظ قرآن کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ آپ نے بیان فرما دی کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حافظ کے مقام کو کتنا بلند بیان فرماتے ہیں۔ جو قرآن کریم کی آیات آپ نے تلاوت فرمائی یہاں، اور وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کریم جو پڑھتے ہیں یا جو سنتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب وہ ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس پر تقویت پیدا ہو جاتی ہے۔ حافظ قرآن کی بالکل اپنی اہمیت بجا۔ ہمارے یہاں تراویحاں جو ہو رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن جب میرے رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے، جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں وہ میری سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ رحمت کی، اللہ کے فضل کی آیات میں پڑھ رہا ہوں، یا اللہ کے عذاب، اللہ کا خوف یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اگر میں کچھ 3-4 آیات روز سمجھ کے پڑھوں تو وہ کیسا ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے بتایا قلوبہم کالحجارۃ واشد قسوہ، بعض لوگ اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل پتھر کی مانند سخت ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ جی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بعض پتھر بھی اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں، اور فرمایا کہ وَيَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس پتھر سے، چٹانوں سے پانی کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ زرخیز زمین ہوتی ہے تو اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے، لیکن دل اگر
پتھر دل ہو جائیں تو پھر اللہ کے کلام کے انوار و تجلیات کی بارش ان میں جذب نہیں ہوتی، اور پھر اعمال حسنہ کی صورت میں برگ و بار ظاہر نہیں ہوتے۔ لیکن جس طرف آپ نے متوجہ کیا وہ بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اپنا یہ شعار بنانا چاہیے کہ وہ روزانہ حسب توفیق جی ایک رکوع، آدھا رکوع، 2-4 آیتیں سمجھ کر پڑھے، ان کے معنی کو سمجھے، اپنے اندر جذب کرے۔ تو جب معنی کو سمجھے گا اور پھر جب قاری قرآن کی تلاوت کرے گا تو پھر رونگٹے کھڑے ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض نبوت بیان فرمائے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول عظیم کو مبعوث فرمایا جو ان پر آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہے، ان کے قلب کا تزکیہ کرتا ہے اور پھر ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت آیات الہی الگ فریضہ نبوت ہے، تزکیہ قلب یہ الگ فریضہ نبوت ہے، اور پھر کتاب کی تعلیم یہ الگ فریضہ نبوت ہے، اور حکمت جس سے مراد ہماری سنت ہے یا قرآن کے معنی ہیں، ان کو جاننا اور ان کو تعلیم دینا یہ الگ فریضہ نبوت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی کہ آپ ان کے صرف ٹیکسٹ کا یا متن کا یا الفاظ کا ہی ابلاغ نہ کریں، بلکہ آپ کھول کر بیان کر دیں ان احکام کو جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں۔ لہذا قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھنا یہ تو اصل مقصود ہے، اور یہ مقصود بالذات ہے، اور اس سے بندہ مومن کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر قرآن پڑھا جائے اور ہم پر اثر نہ ہو تو ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم سے قرآن سنتے ہوئے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ آداب علماء نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرے تو یہ تصور کرے کہ میں رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں یا رب مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے، تو پھر اگر اپنے آپ کو اس مقام پر تصور کرے تو وہ وہی مقام احسان ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس انہماک کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ارتکاز توجہ کے ساتھ کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ پاتے وہ تو تمہیں دیکھ یقیناً رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور پورا اجماع امت ہے اس بات پر کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو سورہ فاتحہ پر کتنے افراد نے غور کیا ہے؟ پورا قرآن کریم جیسے آپ نے تعلیم فرمایا کہ ایک ایک آیت کو سمجھیں۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس فتح کے ایک معنی کھول دینے کے ہیں، تو جس نے شہر قرآن میں داخل ہونا ہو تو اس کا دروازہ سورہ فاتحہ ہے، گیٹ وے ہے، اور پھر یہ وہ صورت ہے کہ یہ قرآن کا پریفیس ہے، قرآن کا دیباچہ ہے، قرآن کا پیش لفظ ہے۔ جو مضامین قرآن کی 113 سورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں
ان کو قرآن نے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر بیان کر دیا ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو پھر ہم پوری قرآن سے ہمارا رشتہ مستحکم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری معنویت ہے۔ کو جان کر پڑھنے کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سب پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب بندہ تو اکیلے پڑھ رہا ہے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، میں اکیلے پڑھ رہا ہوں، لیکن ایاک اعبد و ایاک استعین، یعنی نعبد جمع کا صیغہ، کہ اپنی عبادت کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ کے حضور پیش کرے، تو وہ ایک جمعیت کے ساتھ جمع کر کے پیش کرتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کنوں کا، سیب کا، آم کا کی ایک پیٹی لیں، آپ کھول کے دیکھیں، اوپر نیچے کریں، اور آپ کہیں کہ یہ 2 دانے داغی ہیں، ان کو نکال دیں، ریپلیس کر دیں، تو فروٹ مرچنٹ کہتا ہے کہ میاں لینا ہے تو پوری پیٹی لو، نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب بندہ 25 بہترین دانوں کے لیے 2 داغی دانے بھی قبول فرما لیتا ہے، تو رب کریم تو بڑا جواد ہے، بڑا سخی ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ کھروں کے ساتھ ہم کھوٹوں کی عبادت کو بھی قبول فرما لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سورہ فاتحہ کم از کم سورہ فاتحہ سے آغاز کیا جائے سمجھنے کا۔ ترجمہ کتنے افراد جانتے ہیں، پھر اس کی تفصیلات، جس طرح آپ نے فرمائی بات، اللہ اکبر، کہ یہ ایاک اعبدو نہیں ہے، ایاک نعبدو ہے۔ کیوں ہے؟ جمع کا صیغہ کیوں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز اپنی حیات مبارکہ میں جو ادا کی، سورہ فاتحہ پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ، یعنی ہدایت ایک مسلسل مانگنے کی چیز ہے۔ یہ بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، کیونکہ ہدایت کے معنی رہنمائی بھی ہیں، راستہ دکھانا، اور اس کے معنی ایصال الی المطلوب بھی ہیں، مطلوب تک پہنچا دینا۔ اس لیے بعض علماء نے، امام محمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کہ ہم جب گھر سے چل کر مسجد میں آ گئے، تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، تو راستہ دکھایا ہے تو یہاں تک آئے ہیں، اب جو راستہ تو نے دکھا دیا ہے زندگی پر اسی پر چلا، اور منزل تک پہنچا۔ اور اسی لیے مستقیم کے ایک معنی سیدھے کے ہیں، ایک معنی مفسرین نے کہا کہ اے اللہ تو ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما، کیونکہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کا درجہ کرامت سے بڑھ کر ہے، یا استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے دین میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہو سکتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہی پہ غور کر لیا جائے۔ وہ کون سی حمد اللہ کو مطلوب تھی جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک تو اللہ کی حمد ہوتی رہی نا، ایک حمد باقی تھی اللہ کی، جس کے لیے محمد مصطفیٰ مبعوث کیا گیا۔ اور آپ آئے تو یہ ڈکلیریشن جاری ہوا کہ الیوم اکملت لکم نعمتکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو پھر دین کی ٹوٹیلٹی، دین کی کمپلیشن، دین کی پرفیکشن، دین کے کمپریہنسونیس، یعنی جامعیت، کاملیت کا اللہ نے ونس فار آل حتمی اعلان کر دیا کہ اب قیامت تک کے لیے یہ میرا دستور ہے، یہ میرا منشور ہے، یہ میرا ضابطۂ ہدایت ہے کہ تمہیں اس کو کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بھی رسول نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں فرمایا۔
اور حضور نے فرمایا کہ اسمعوا قولی، اسمعوا، وہی حجۃ الوداع میں میری بات سنو، میری بات سنو اور اس کو محفوظ رکھو۔ فرمایا کہ انی ترکت فیکم لعلی لا القاکم فی مقامی بعد، شاید اس مقام پر میری تم سے دوبارہ ملاقات نہ ہو، لعلی لا احج بعد ہذی، شاید اس کے بعد میں حج پر نہ آؤں، لہذا یہ میرا لاسٹ سرمن، آخری وصایا ہیں، سن لو۔ اور اس میں آپ نے فرمایا کہ انی ترکت فیکم الثقلین ان اعتصمتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو بڑی کریڈیبل، بڑی ثقہ، بڑی معتبر، بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے رہو گے، وابستہ رہو گے، تمسک کرو گے، اعتصام کرو گے، کنوکشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ میری کتاب ہے، وسنت نبی یہی، اور اس کے نبی کی سنت ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ساری باتیں، اتنا بڑا موضوع ہے، مزید ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ایک اور سوال، یہ بہت شاندار سوال آیا ہے حافظ ابرار علی صاحب کا کراچی سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اسلام میں قاضی کے لیے شرعی احکامات کیا ہیں؟ انیق احمد صاحب، یہ جو کائنات کا نظام ہے، جو اس کو ہم تکوینی نظام کہتے ہیں، جس کو ہم کون و مکان کہتے ہیں، جس کو ہم زمان و مکان اور ٹائم اینڈ اسپیس کہتے ہیں، یونیورس کہتے ہیں، یہ ایک توازن اور ایک اعتدال پر قائم ہے، اور اس توازن اور اعتدال کی کنجی رب تبارک و تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے ایک مقررہ اور لگے بندے ضابطے کے مطابق چل رہے ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چلتے چلتے سورج چاند سے جا ٹکرائے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقررہ اندازہ ہے اس ہستی کا جو غالب ہے اور علم والی ہے۔ تو جس طرح سے یہ زمان و مکان ایک توازن اور اعتدال پر قائم ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو تکوینی نظام کے ساتھ تشریعی نظام دیا ہے، اس کا بھی توازن اور اعتدال پر قائم رہنا ضروری ہے، اور اس قائم کرنے کے لیے منصب قضاء، منصب امامت، منصب امارت اور منصب خلافت مقرر کیا گیا ہے۔ جب تک اللہ کے رسول تھے تو اللہ کے رسول ہمارے قاضی بھی تھے، حاکم بھی تھے، مقتدا بھی تھے، پیشوا بھی تھے، اور آپ ہی ہمارے امت کے سپہ سالار بھی تھے۔ لیکن جب آپ نے آخری ایام میں فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نظم اجتماعی کو انبیاء کرام منظم فرماتے تھے، مرتبط فرماتے تھے۔ فرمایا کہ انہو لا نبی بعدی، میرے بعد اب کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی وصال فرما لیتا، دوسرا نبی آ کر اس کی جگہ لیتا، لیکن فرمایا انہو لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، سیکون خلفاء آئیں گے۔ لہذا انسانوں کے درمیان حقوق و فرائض کے اعتبار سے توازن و اعتدال کا قائم کرنا یہ منصب قضاء کا قائم ہے، کا فریضہ ہے، اور اس لیے فرمایا کہ جو شخص
قضا کو طلب کرے گا اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا. اللہ اور ایک حدیث میں ہے کہ کَأَنَّهُ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِکِّین، گویا اسے کن چھری سے ذبح کر دیا گیا. لیکن اگر کوئی قضا کو طلب نہیں کرے گا اور اللہ کی طرف سے تفویض ہو جائے گی تو اللہ کی توفیق بھی اس کو نصیب ہو جائے گی. قاضی کے بارے میں فرمایا کہ جب قاضی قضا کرتا ہے فاجتہدا، تمہاری اپنی تمام علمی فکری قوتوں کو صرف کرتا ہے، وَأَصَابَ، اور صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے تو اسے 2 اجر ملیں گے. اگر وہ قضا کرتا ہے اور خطا بھی ہو جاتی ہے لیکن دیانت کے مطابق جد و جہد کرتا ہے تو اسے 1 اجر ملے گا. فرمایا کہ وہ قاضی جو علم بھی رکھتا ہو اور وہ دیانت کے مطابق قضا کرے تو فرمایا کہ وہ جنت میں ہوگا. لیکن وہ قاضی جو علم نہیں رکھتا اور جہل پر مبنی فیصلے کرتا ہے، جو علم رکھتا ہے لیکن دیانت پر فیصلے نہیں کرتا، تو وہ جہنم میں جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ قاضی جب فیصلہ کرے تو غیظ و غضب کے عالم میں کبھی فیصلہ نہ کرے. فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے، اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو کیونکہ عدل ہی تقوی کے قریب ہے. پھر عدل کو لازم ہے شہادت. تو فرمایا کہ کونوا قوامین للہ، فرمایا کہ تم اللہ کے لیے دین پر قائم ہونے والے، شہداء للہ بالقسط، عدل پر گواہی دینے والے بن جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ عَلَىٰ وَالِدِكُمْ أَوِ الْأَقْرَبِينَ، اگر گواہی کی ذات تمہاری ذات پر پڑے، تمہارے ماں باپ پر پڑے، تمہارے قرابت داروں پر پڑے، یہاں اقربا پروری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حق پر مبنی تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا. اور اگر قضا اور قاضی حق پر فیصلے نہیں کریں گے تو پھر ظلم کا دورہ ہوگا. اور آج کل ہم آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے ناپید چیز جو ہے وہ حقیقی، کامل اور مکمل عدل ہے، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عدل ہو بھی اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے. اور جہاں یہ عالم ہو کہ اگر کوئی کسی خاص فیصلے کے لیے خاص بینچ بنے اور لوگ بینچ کی ساخت سے اندازہ لگا لیں کہ یہ فیصلہ آئے گا، تو پھر ذرا بتائیں کہ پھر وہ عدل جو امانت نبوت ہے، وہ عدل جو شعار نبوت ہے، وہ عدل جو شعار خلافت راشدہ ہے، پھر اس کا فیضان، اس کے برگبار، اس کے اسمار ہمیں کہاں نظر آئیں گے؟ سبحان اللہ. اور عدل کا جو متضاد ہے وہ ناانصافی نہیں بلکہ ظلم ہے. ظلم ہے. تو جہاں ظلم کے معنی عدل ہے ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو جہاں رکھنے کی حقدار ہے وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کافر کی حکومت رہ سکتی ہے، ظالم کی حکومت نہیں رہ سکتی. کفر کی رہ سکتی ہے، ظلم کی نہیں رہ سکتی، کیونکہ پھر وقت دور نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عدل حقیقی جو ہے وہ روب عمل آئے اور مکافات عمل آئے. اس فرمایا کہ سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طبقات انسانیت کے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خصوصی صاحبان ان پر قائم فرمائے گا، کہ جس دن
اس کے صاحبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اس میں پہلا عادل حکمران ہے۔ عادل حکمران، اور پھر فرمایا کہ ساعتن، اگر کوئی ایک لمحہ یا ایک گھڑی عدل میں گزار لے، وہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، افضل من عبادت 60 سنہ۔ کیوں کہ 60 سال عبادت کرنے والا اپنا بھلا کرتا ہے، اور ایک گھڑی عدل کرنے والا انسانیت کو فیض پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو انسانیت کو فیض پہنچتا رہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کو میرا یہ سلام ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، قربانی کا گوشت کسی دعوت پہ دوستوں کو کھلانا جائز ہے یا ناجائز؟ میرے بھائی کی خدمت میں گزارش ہے کہ قربانی واجب ہے، لیکن اصل جو روح قربانی ہے وہ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حلال جانور کو شریعت کی شرائط کے مطابق جو پورا اترتا ہو، اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور ذبح کرنا، اس کو حدیث میں احراق الدم کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ ما عمل آدمی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ بندہ مومن کا کوئی بھی کام قربانی والے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ وَلَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پس پردہ جو جذبہ محرکہ تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ لہذا قربانی کے گوشت کا صدقہ کرنا یا گوشت جو ہے یہ نفلی صدقہ ہے، یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے۔ لہذا اس کو خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اس میں شرعی لحاظ سے وسعت ہے، توسع ہے، گنجائش ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ فقراء کو، مستحقین کو، ناداروں کو بھی اس میں شریک کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرشتے کیوں اور کس کام کے لیے مقرر کیے ہیں؟ کلام کاتبین کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ ایک تو گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے فالمقسمات امرا فالمدبرات امرا، کہ ان فرشتوں کی قسم جو اس تکوینی کائنات میں امور الہی کی تدبیر کرتے ہیں، اس کے نظم کو چلاتے ہیں۔ جیسے کچھ فرشتے بارش برسانے پر، کچھ فرشتے روحوں کو قبض کرنے پر، کچھ روزی دینے پر، مختلف چیزوں پر معمور ہیں، کچھ جہنم پر معمور ہیں، کچھ جنت پر معمور ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ غالباً ان کا اشارہ کرامن کاتبین کی طرف ہے، تو ان کی بابت سورۃ الانفطار میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں، وہ کرامن کاتبین ہیں۔ کرام کریم کی جمع ہے، یعنی وہ معزز لکھنے والے فرشتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو اس کو جانتے ہیں۔ پھر فرمایا دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندے کے منہ سے جو بھی لفظ
یا کلمہ نکلتا ہے اس کے اوپر نگہبان فرشتے جن کو کرام کاتبین کہتے ہیں وہ بالکل الرٹ اور ہائی الرٹ اور ریڈ الرٹ رہتے ہیں، اور وہ اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ ناحق فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جاتے ہیں اسد، آدمی ہمارا کوئی دم تحریر بھی تھا۔ تو اس لیے جیسے عدل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عدل ہونا بھی چاہیے، ہوتا ہوا نظر آنا بھی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، اپنے علم پر فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے عدل کو اعلیٰ ترین معیار پر رکھنے کے لیے ہمارے اقوال کو، اعمال کو، افعال کو، احوال کو، بلکہ خاطرات قلب یعنی دل پر وارد ہونے والے خیالات کو بھی ریکارڈ کرنے کا باقاعدہ نظام کر رکھا ہے کہ جب اللہ کی عدالت قائم ہو تو یہ سارا ریکارڈ پیش کر دیا جائے، رزلٹ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اور اس لیے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال بک آف ڈیڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ بڑے مسرت کے عالم میں لوگوں کو دکھائے گا کہ یہ لو میرا ریزلٹ، یہ میرا جس کو آج کل ہمارے ہاں گزٹ کہتے ہیں، یہ شائع ہو گیا، یہ آ گیا، اس کو پڑھو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ایک او مِن وَرَاءِ ظَهْرِهِ، جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا یا پیچھے سے تھمایا جائے گا، تو یقول یا لیتنی کانت القاضیہ ولم اوت حسابیہ، وہ کہے گا کاش کہ موت کے ساتھ قصہ تمام ہو چکا ہوتا اور مجھے میرا حساب نہ دیا ہوتا۔ لیکن اب جس زمانے میں یہ قرآنی آیات نازل ہوئیں تو اس دور کے انسان کو تو شاید یہ حقیقتیں سمجھ میں نہ آتی ہوں، لیکن آج انسان خود اپنے الفاظ کو، اداؤں کو، اقوال کو، ایکشنز کو، افعال کو اور کیفیات کو جو ہمارے چہرے مورے پر طاری ہوتی ہیں ان کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح سارا ریکارڈ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اور اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں تاکہ شہادت کا بھی باقاعدہ نظام ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اعمال نامے دکھا دیے جائیں گے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں پینٹ کے پانچے فولڈ کر کے نماز ہو جاتی ہے؟ بعض افراد کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے۔ پینٹ کے جو پائچے ہوتے ہیں نا، وہ اگر نہ چڑھائیں تو نماز ہو جاتی ہے یا ویسے ہی نماز پڑھ لیں؟ ان کی خدمت میں گزارش ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، صرف یہ ہے کہ آیا یہ فعل پسندیدہ ہے یا اس میں کراہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، اور مسجد سے مراد مفسرین نے نماز لی ہے کہ ہر نماز کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو۔ اس لیے فرمایا کہ فقہا نے کہ جو لوگ کسی ورکشاپ میں ایسی جگہ کام کرتے ہیں جس میں کپڑے آلودہ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ پاک ہوں فقہی اعتبار سے، لیکن اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھنی چاہیے۔ لہذا بعض پینٹس وہ ہوتی ہیں کہ جو ان کی ساخت میں پائچے کو موڑنا ہوتا ہے، اور بعض وہ ہوتی ہیں کہ جن کی ساخت میں موڑنا نہیں ہوتا، تو خلاف وضع اگر پائچے موڑے جائیں تو آکورڈ سے لگتے ہیں اور ناپسندیدہ سے لگتے ہیں، تو ایسے انداز میں نماز میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ہم اس کو کراہت کا درجہ دیتے ہیں، ہم کراہت کا درجہ دیتے ہیں، لیکن نماز ہو جاتی ہے اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ بالفرض کوئی ہاف کٹ کی شرٹ ہے اپنی وجہ سے،
اس کو پہن کر نماز ہو جائے گی، لیکن اگر پورا آستین ہے اور پھر اس کو آستین کو موڑ لے، جیسے آدمی کام کے وقت موڑ لیتا ہے، تو پھر اس میں کراہت اور ناپسندیدگی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ ان 2 دنوں میں آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات ہم رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں اور حاصل کرتے ہیں ان سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے، ذہن میں کوئی کنفیوژن برقرار نہ رہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے۔ بعض اوقات کچھ سوالات سامنے آتے ہیں اور ہمارے نوجوان، ہمارے بچے ذہنوں میں ایک مسائل کی گٹھی لے کے گھومتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات تو خدا نہ خواستہ ان کے ذہن میں یہ خیال بھی، یہ بات بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے دین کے پاس نعوذ باللہ اس مسئلے کا حل نہیں۔ ہمارا دین مکمل ہے۔ آیت بھی درمیان میں آئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارا دین مکمل ہے، انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل ہمارے دین کے پاس موجود ہے۔ بس فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو ہم ایک اہل ذکر کو زحمت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہمیں لاجواب کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں قائل کریں، ہمیں بتائیں کہ یہ ہے ہمارا دین اور کیا حکیمانہ انداز ہے ہمارے دین کے پاس۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ پہ بھی گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ایک بار پھر۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قابل اعتبار لوگوں کے بارے میں بدگمانی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا انصاف نہیں۔ قابل اعتبار لوگوں کے بارے میں بدگمانی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا انصاف نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔